السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ تقوی تدبیر تحفظ ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نعمت زندگی انسان کو عنایت فرمائی ہے، زندگی کے تحفظ کے لیے خوبصورت تدبیر بھی مقرر فرمائی ہے، جس کا عنوان تقوی ہے۔ تقوی کا عامل قرآن کریم نے صراط مستقیم کو قرار دیا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہے، جس ماحول میں چاہے تقوی قائم کر لے، یہ ناممکن ہے۔ فقط صراط مستقیم پر جب زندگی کی گاڑی، زندگی کی ٹرین صراط مستقیم کی پٹڑی پر چڑھتی ہے، تقوی زندگی میں آتا ہے۔ اگر صراط مستقیم پر زندگی قائم نہ ہو، استوار نہ ہو، اور صراط مستقیم پر زندگی بسر نہ ہو رہی ہو، اسے تقوی سے آراستہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تدبیر اللہ نے صراط مستقیم پر مقرر فرمائی ہے۔ اس کا ایڈریس اور پتہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم میں یہ خطر بھی قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے کہ جب آپ صراط مستقیم پر اپنی زندگی لانا چاہتے ہیں یا زندگی صراط مستقیم پر لانے کے بعد اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں، جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہاں دیگر خطرات کے ساتھ ایک بڑا خطر سبل کا ہے۔ وہ سبل جو صراط مستقیم سے ہٹ کر بنائے گئے ہیں مختلف طبقات نے اور مختلف انسانوں نے اور شیاطین نے۔ انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے مؤثر ترین ذریعہ سبل ہے، زندگی کے وہ راہیں اور راستے جو صراط سے دور ہیں، الگ ہیں، علیحدہ ہیں، اور ان پر چل کر انسان خود ہی صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے۔ ان سبل میں متعدد سبیل ہیں، قرآن کریم نے نشاندہی کی ہے ان کی۔ ان میں ایک خطرناک راستہ سبیل الذین لا یعلمون ہے، نادانوں کا راستہ۔ زندگی کی وہ ڈگر، زندگی کا وہ منشور، تہذیب، کلچر، مسلک، فرقہ، قبیلہ، قوم، رسم رواج جو نادانوں نے بنائے ہیں۔ نادانوں نے مذہب بنایا ہے، نادانوں نے فرقہ بنایا ہے، نادانوں نے قبیلہ بنایا ہے، نادانوں نے قبیلے کا منشور بنایا ہے۔ جو کچھ نادانوں نے کیا ہے وہ سبل میں سے ہے، خطرناک، اور اس کی تباہی ہے کہ نادانوں کا بنایا ہوا راستہ انسان کو اللہ کی راہ سے یقیناً دور کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ راستہ ہے جو آج کہ مسلمان کے لیے اور گزشتہ ماضی میں بھی ایسا ہی تھا،
خصوصاً موجودہ نسل مسلمین کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ بنا ہوا ہے نادانوں کے بنائے ہوئے راستے سیاست میں، مذہب میں، سماج میں اور باقی شعبۂ زندگی میں نادانوں نے جو کچھ قائم کیا ہے، آنے والی نسلیں ان نادانوں کی راہوں پر جا رہے ہیں، جن میں قرآن نے آبا کو بھی شامل کیا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ انا وجدنا آباءنا علیہ یا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم اپنے آبا سے، نادان آبا سے جو کچھ ہم نے لیا ہے اس پر ہم قائم رہیں گے، اور اسے قائم رکھا ہوا ہے، اور آج بھی یہی ہے۔ جتنے نادان سابقہ گزرے ہیں ان کی قائم کردہ راہیں آج زندہ ہیں، اور وہی سب سے بڑا ذریعہ ہیں انسانوں کو راہ خدا سے دور کرنے کا۔ سبیل الذین لا یعلمون، خطرناک اس راستے کا خطر بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے یہ بھی رہنمائی کر دی ہے کہ نادان کون ہیں جن کی راہ کو آپ نے نہیں اپنانا، جس سے گریز کرنا ہے، بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ ان نادانوں کی قرآن نے نشاندہی کی ہے، وہ آیات بیان کی ہیں کون کون نادان ہیں۔ ان میں ایک بڑی جمعیت نادانوں کی جسے قرآن نے اکثریت کہا ہے کہ اکثریت انسانوں کی نادان ہیں، وہ جس شکل میں ہوں، جس روپ میں ہوں، اکثریت قرآن کے نزدیک نادانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور آج کی انسان کی اور مسلمان کی زندگی کی ساری بنیاد ہی اکثریت پر ہے، حکومت اکثریت پر، دین اکثریت پر، مذہب اکثریت پر، سیاست اکثریت پر، ہر چیز اکثریت کی رائے سے معین ہو رہی ہے۔ وہ جنہیں قرآن نے نادان کہا ہے اور جن کے راستے سے دور رہنے کا کہا ہے، جس طرح قرآن نے فرمایا کہ لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لا یعلمون ہیں، ان کے راستے کی پیروی مت کرنا۔ لا یعلمون کون ہیں؟ اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لا یعلمون ہیں، یعنی لا تتبعوا سبیل الذین لا یعلمون، یعنی اکثر جو سبیل اکثریت کے ذریعے سے قائم کیا جائے وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ اللہ کی راہ سے ہٹانے کا راستہ ہے۔ اکثریت کو جہاں اللہ کی جگہ لا کر بٹھا دیا گیا ہے، اس نظام کا نام جمہوریت ہے۔ یہ بارہا پہلے بھی اشارہ گزرا ہے اور بعض جگہ اس کی تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ جمہوریت جو اکثریت کی بنیاد پر قائم ہونے والا نظام ہے، یہاں پر اکثریت کو اللہ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اکثریت نے حاکم چننا ہے، اکثریت نے ریفرینڈم میں آئین منظور کرنا ہے، اکثریت نے ووٹوں سے ملکی و قومی نظام بنانا ہے، اکثریت کی ایما پر اور اکثریت کی بنیاد پر سب فیصلے ہونے ہیں۔ یہ اکثریت قرآن کی نگاہ سے ہم دیکھیں، قرآن اسے کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم قرآن سروں پہ بھی رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں۔ جس قرآن کو روزانہ جھٹلاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ منافقت بھی کرتے ہیں کہ اسے احترام بھی کرتے ہیں، اسے طاقچوں میں بھی رکھتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اسے حفظ بھی کرتے ہیں، اسے سروں پر بھی رکھتے ہیں، اس کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ اکثر الناس لا یعلمون، اور لا یعلمون کے راہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا تتبعوا، ان کی راہوں کی پیروی نہیں کرنا جس پر ہم سختی سے کاربند ہیں۔ اکثر کس طرح سے ہیں ان کے لیے قرآن کریم نے متعدد آیات میں نشاندہی کی ہے۔ ان میں سے کچھ آیات ہم نے دیکھی تھیں، چند آیات رہ گئی ہیں جنہیں بیان کرنا ہے۔ سورہ یوسف آیا 21 میں ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے امر پر غالب ہے، اللہ کا غلبہ ہے اپنے حکم پر، اپنی حکومت پر، اپنے
کائنات پر، اپنی مخلوق پر اللہ کا غلبہ ہے، کہ یہ خود ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ کا غلبہ امر الہی پر اور کائنات پر تسلیم نہیں کرتے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ غلبہ جنوں کا ہے، بھوتوں کا ہے، چڑیلوں کا ہے، دیوتاؤں اور دیویوں کا ہے، اور انسانوں کا ہے، بزرگوں کا ہے، روحانی شخصیتوں کا ہے، پیروں کا غلبہ ہے۔ ہم نے اللہ کا غلبہ نہیں مانا، اور دلیل یہ ہے کہ کس طرف رجوع کرتے ہیں آپ، کس کے غلبے کا ذہن میں تصور رکھ کر اس کے سامنے جاتے ہیں، سرخم کرتے ہیں، یہ اس کے غلبے کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ غلبہ آپ کا ہے۔ جیسے ایک ذاکرین پڑھتے ہیں نا، ایک کہانی کے کسی جگہ پر بلوچستان کے علاقے میں ایک دیو، فارسی میں جس کو دیو کہتے ہیں، ہندی اردو میں دیو تعبیر کرتے ہیں، یہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے غار میں، یہ ہر 100 سال بعد سر اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے حکومت کس کی ہے، تو لوگ اس کو کہتے ہیں مولا علی کی ہے، تو وہ پھر ڈر سے نیچے چلا جاتا ہے، کنویں کے اندر چلا جاتا ہے، اور جس دن اسے پتہ چلا مولا علی کی حکومت نہیں ہے، وہ دنیا کو تباہ کر دے گا۔ ایسے ایک افسانہ بنایا ہوا ہے۔ خوب ایسے ہی ہم جو اپنے روزمرہ امور میں جس کے پاس طاقت ہے، غلبہ ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے اپنے سارے معاملات حل کرتے ہیں۔ کس کی غلبہ ہے، کس کی حکومت ہے؟ اللہ کے علاوہ سب کی حکومت کے ہم قائل ہیں، اللہ کے علاوہ سب کے غلبے کے قائل ہیں ہم۔ ستاروں کا بھی غلبہ ہے، سیاروں کا بھی غلبہ ہے، یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں تقدیر بدلنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کا بھی غلبہ ہے انسان کے اوپر، بلکہ جانوروں کا بھی غلبہ ہے۔ اب ہندوستان میں جائیں، جتنا گائے کا غلبہ ہے بشریت کے اوپر، اتنا کسی اور چیز کا، اتنا وہ بھگوان کا بھی نہیں ہے جتنا گائے کا غلبہ ہے۔ وہ اسی طرح بعض دیگر خطوں میں، بعض دیگر مذاہب کے اندر جانوروں کا غلبہ ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیا 21 میں، واللہ غالب علی امرہ، لیکن یہ غلبہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لا یعلمون ہیں، اکثریت لا یعلمون ہیں۔ سورہ یوسف میں آیا 40 میں ہے، ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ دین قیم ہے تمہارا۔ اس آیت کو مکمل میں پڑھ دیتا ہوں چونکہ اہم مضمون ہے اس کے اندر۔ سورہ یوسف آیا 40 میں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، جو اس جیل میں، زندان میں، جب عورتوں کے مکر اور خواتین کے مکر میں گرفتار ہوئے اور اس کے نتیجے میں زندان پہنچ گئے۔ زندان میں جا کر اللہ کی تدبیر کے مطابق خدا نے انہیں تعبیر خواب کا علم عطا کیا تھا، اور ان کے 2 زندان کے ساتھیوں نے خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے حضرت یوسف سے پوچھا، انہوں نے ان کو تعبیر بتائی، یا صاحبی سجن، اے میرے زندانی دوستو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، مختلف ارباب یہ بہتر ہیں یا ایک رب واحد قہار، معبود واحد اور حاکم واحد خیر ہے؟ کس میں خیر ہے، زیادہ ارباب ہونے میں یا ایک واحد رب ہونے میں خیر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یہ جو تم جن کی عبادت میں لگے ہوئے ہو یہ فقط نام ہیں، مسمى کوئی بھی نہیں ہے، نام ہیں تم نے خود رکھے ہوئے ہیں، اور ان ناموں کی پوجا میں یہ نام بھی کچھ تم نے اور کچھ تمہارے آبا و اجداد نے یہ نام تجویز کیے ہیں، رکھے ہیں، اور آپ ان ناموں کے پجاری ہو، ان ناموں کی عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو،
ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جتنی چیزوں کے غلبے کے، طاقت کے اور تاثیر کے تم قائل ہو، اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی کوئی سلطان، کوئی طاقت پاور عطا نہیں کی ہے۔ یہ تمہارے اور تمہارے آبا کی گمراہی ہے، تم انہیں صاحب قوت و صاحب تاثیر سمجھتے ہو۔ اللہ نے انہیں کوئی سلطان عطا نہیں کیا۔ ان الحکم الا للہ، حکومت فقط اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حق حکومت نہیں ہے، حکم مختص ہے خدا کے ساتھ۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس رب کا، اس اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی اطاعت اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، اللہ کی حاکمیت یہ دین قیم ہے۔ انسانوں کو حاکم نہ مانو، شیاطین کو حاکم نہ مانو، ستاروں سیاروں کو حاکم نہ مانو، بھگوانوں کو، جانوروں کو، دیویوں کو نہ مانو، انسانوں کو نہ مانو۔ یہ بات پہلے بعض دیگر مباحث میں عرض کی ہے کہ سب سے بڑا طاغوت وہ انسان ہیں جن کو انسان نے اپنا حاکم مان لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، یہ سب سے بڑے طواغیت ہیں۔ پتھروں کے پجاری کم ہیں، درختوں کے کم ہیں، جانوروں کے کم ہیں، انسانوں کی پوجا کرنے والے، انسانوں کی پرستش کرنے والے، انسانوں کی اطاعت کرنے والے، انسانوں کی غلامی کرنے والے زیادہ ہیں، خواہ کسی بھی لباس میں ہوں۔ کفر کے مسلمانوں کی اصطلاح کے مطابق کافر ہیں یا مسلمان ہیں، لیکن غیر اللہ کی اطاعت کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی غلامی میں مصروف ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا وہ بھی انہی کی غلامی میں مصروف ہے۔ ان الحکم الا للہ امر ان لا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ سیدھا استوار اور برپا دین یہ ہے، دین قیم یہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر لا یعلمون ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر نافہم ہیں، اکثریت نہیں جانتے دین قیم کیا ہے اور دین کی بنیاد کیا ہے، اس لیے غیر اللہ کی سلطنت کو قبول کر لیتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سلطان و سلطنت مقرر نہیں کی، کوئی سلطہ خدا نے ان کو عطا نہیں کیا، لیکن انسان ان کے تسلط کے قائل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف میں ہی آیا 68 میں اسی داستان کے ذیل میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کے ذیل میں حضرت یوسف کے وہ نادان بھائی جنہوں نے بچپن میں یوسف کے ساتھ ظلم کیا، جنایت کی، کنویں میں پھینک دیا حسد کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دے کر حضرت یوسف کو مصر کی امارت و حکومت تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ بھائی جب محتاج ہوئے تو دوبارہ حضرت یوسف کی طرف آئے۔ وقال یا بنی لا تدخلون من باب واحد، حضرت یعقوب نے جب اپنے ان بیٹوں کو، یہ جو 11 ناخلف بیٹے تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ پڑوس کے ملک میں، اس ملک میں قحط ہے، پڑوس کے ملک میں رزق زیادہ ہے، وہاں کے حالات، معیشت بہتر ہے، اقتصاد بہتر ہے، وہاں جاؤ آپ مدد کے لیے، اور ساتھ ان کو نصیحت یہ کی ہے لا تدخلون من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے نہ جانا، متفرق ابواب سے، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور تمہارے لیے غنا فقط اللہ کی طرف سے ہوگی، بندوں کے ہاتھ میں تمہارا رزق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔
کہ پڑوس کے ملک میں کنعان سے، فلسطین سے مصر میں جا رہے تھے یہ مدد مانگنے کے لیے، اور ساتھ چونکہ نبی خدا تھے ان کے سربراہ و رہبر، تو نبی نے ان کو مواحدانہ رہنمائی کی کہ اس ملک میں مدد کے لیے جا رہے ہو، وہاں سے راشن لینے کے لیے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ خدا سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، یہ نہ ہو کہ اللہ کو بھول کر صرف پڑوسی حکومت اور اس کے حکمرانوں کے بندے بن جاؤ اور غلام بن جاؤ اور عہد کا رہو اور بیعت کا رہو کہ آج سے ہم تمہارے غلام ہیں، چونکہ تم نے ہماری معیشت میں مدد کی ہے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، ہمارے خاندان کو فقر و فاقہ سے بچایا ہے، لہٰذا آج سے ہم تمہارے بندے ہیں۔ یہ نہ کرنا۔ ان الحکم الا للہ، حکومت فقط خدا کی ہے، اللہ کے علاوہ۔ یہ دوسری دفعہ تکرار ہو رہا ہے یہ لفظ، جس کے مسلمان قائل نہیں ہیں، ان الحکم الا للہ۔ یہ وہ چیز ہے جو عملاً آج کے مسلمان نے رد کر دی ہے، یہ آیت جھٹلا دی ہے۔ ایک ملعون انسان ہندوستان میں پیدا ہوا جو گائے گائے اس طرح کے بیہودہ حرکتیں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اخیر دنوں میں اس نے قرآن کی آیات کے بارے میں یہ موضوع اٹھایا تھا کہ یہ آیات قرآن سے نکال دی جائیں، یہ قرآن کی آیات نہیں ہیں، اور اس پر سب نے مذمت کی اور کرنی بھی چاہیے تھی، چونکہ مرتد انسان ہے اور اللہ کے احکام کا دشمن ہے، اس وجہ سے بطور دشمن خدا اس کو سب نے مذمت کی۔ صرف مذمت کی جبکہ حکم اس کا مذمت سے آگے ہے، جو کچھ وہ کر چکا ہے پہلے، ازواج رسول اللہ کی بے حرمتی کر چکا ہے اور مقدسات دین کی بے حرمتی کر چکا ہے، بہت کچھ۔ آخری قدم میں اس نے قرآن کی آیات کی بے حرمتی کی اور قرآن کی، اور سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ قرآن سے مثلا 26 آیات یہ نکال دی جائیں تو وہ قابل مذمت ہے، تو جو ان الحکم الا للہ کو قرآن سے نکال دیں اور نہ مانیں تو وہ قابل تعریف ہیں، ان پر درود پڑھنا چاہیے، ان پر صلوات پڑھنی چاہیے، ان پر بھی لعنت ہونی چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت جو جھٹلائے اس پر بھی لعنت ہونی چاہیے، قرآن کی 26 آیات جو جھٹلائے اس پر بھی لعنت ہونی چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، حکم فقط اللہ کا ہے، حکومت فقط اللہ کی ہے۔ توکل تو علیہ توکل، تو میں حضرت یعقوب کا فرمان ہے کہ میں اسی اللہ پر توکل کرتا ہوں جس کی حکومت و سلطنت ہے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور جن کو سہارا چاہیے وہ اسی کا سہارا لیں، اس سے بڑھ کر اور بہتر کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ یہ اپنے والد کی وصیت کے مطابق مختلف ابواب سے داخل ہوئے، جس طرح والد نے کہا تھا اسی طرح کیا۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ سے بے نیاز انسان کو کوئی نہیں کر سکتا، کوئی چیز، نہ مال، نہ دولت، نہ خاندان، نہ حکومت، نہ سرمایہ دار، انسان کو اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ خب پھر کیوں بھیجا؟ یہ جب ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ خدا سے انسان کو کوئی بے نیاز نہیں کر سکتا، پھر یہ نبی اپنے بچوں کو کیوں دوسرے ملک میں، پڑوس کے ملک میں بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں سے راشن لے کر آئیں؟ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یہ وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب کے دل میں اور بات تھی اور حاجت تھی، ایک اور نقطہ تھا، وہی بیٹے کی امید۔ حضرت یعقوب نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، بیٹوں نے یہ کہا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، یوسف دنیا سے چلے گئے ہیں، بھیڑیا کھا گیا ہے، نگل گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب نے یوسف کی موت کو ان جھوٹے بھائیوں کی زبانی قبول نہیں کیا،
جو حالات تھے حضرت یعقوب کے وہ یہی بتاتے ہیں کہ جیسے قرآن نے بھی کہا کہ ہمیشہ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور دراصل اس بیٹے کی جستجو جو اندر دل میں تھی اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثرہم لا یعلمون، اکثر نادان ہیں، اکثریت نادان ہے۔ سورہ یوسف میں آیا 103 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ کا جی چاہتا ہے یہ سارے مومن بن جائیں لیکن اکثریت مومن نہیں بنیں گے، اکثریت مومن نہیں ہوں گے۔ سورہ نحل میں آیا 38 میں یہ اسی اکثریت کی باتیں ہو رہی ہیں جو ہمارے دلوں میں رب بن کر، الہ بن کر بیٹھی ہوئی ہے، ہم خود بھی اس کو اپنے آپ کو اسی میں سے سمجھتے ہیں، اور اکثریت جہاں جاتی ہے اس کے ساتھ ہم بھی چلے جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اکثریت کا جز سمجھتے ہیں، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ آیا 38 میں سورہ مبارکہ نحل میں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں۔ یہ آج کی نسل میں جو لوگ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، خصوصاً پرائیویٹ اداروں میں، انہیں بخوبی پتہ ہے یہ آیت کا مصداق آج پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، کالجوں یونیورسٹیوں میں یہ آیت کریمہ کا مضمون محقق ہے کہ ان کے نام نہاد جعلی ڈگریوں والے پروفیسر اور لیکچرر جو اپنے مضمون سے لا علم، بے خبر، ریاضی پڑھا رہا ہے تو اس کو ریاضی نہیں آتی، فزکس پڑھا رہا ہے تو نقل کر کے خرید کے سند فزکس کا پروفیسر بن گیا، آئے دن ان کی جعلی ڈگریاں برملا ہو رہی ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تعلیمی ادارے انہی کے سپرد ہیں۔ چونکہ اپنا مضمون نہیں معلوم اس کو، اردو پڑھا رہا ہے اردو نہیں آتی اس کو، انگلش پڑھا رہا ہے انگلش نہیں آتی اس کو، لیکن ایک بات اس کو آتی ہے، وہ کیا؟ قسمیں کھا کھا کے ان خام بچوں کو، جوانوں کو، لڑکیوں لڑکوں کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی دین نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، دوبارہ انسان نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان میں تعلیمی اداروں میں جا کر آپ دیکھ لیں، یا جو آپ کے قریبی ساتھی پڑھتے ہیں وہاں رشتہ دار عزیز، ان سے پوچھ لیں کہ یہ باتیں روزانہ ان کے درسوں میں ان سے کی جاتی ہیں۔ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ موت کے بعد کسی انسان کو نہیں اٹھائے گا، بلا وعدن علیہ حقن، لیکن اللہ کا فرمانا ہے کہ کیوں نہیں، یہ تو اٹھایا جائے گا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے۔ اور یہ جو زبانی طور پر کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، یہ بھی عملی طور پر نہیں مانتے۔ ہم اس کیٹیگری کا حصہ ہیں، ہم اس درجے کا حصہ ہیں جو زبانی طور پر کہتے ہیں کہ قیامت ہے، موت کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن کرتوت بتاتے ہیں کہ نہیں ہے یقین۔ جس کو دوبارہ اٹھنے پر یقین ہے وہ تو ایسے کام نہیں کرتا، وہ تو معصیت نہیں کرتا، وہ جرم نہیں کرتا، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ مرتکب نہیں ہوتا، اس کی تو ایسی لاہوی زندگی نہیں ہے، اس کی تو ایسی لابی زندگی نہیں ہے، وہ تو بہت سنجیدہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو ہماری حالت ہے اس سے لگتا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ قیامت نہیں ہے، موت نہیں ہے، دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ ایک واقعہ بھی اساتید نقل کرتے ہیں کہ ایک مولانا تقریر کی، انہوں نے مجلس پڑھی اور مجلس پڑھ کے نیچے اترے تو ایک بزرگ مومن ان کے پاس آیا اور آ کر اس مولانا سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی تقریر سے یہ لگتا ہے کہ قیامت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، دوبارہ کسی نے نہیں اٹھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اندر کی بات تمہیں پتہ ہے، چونکہ تمہاری تقریر ایسی تھی
کہ خوف خدا تمہارے اندر نہیں تھا. تمہاری تقریر سے لگتا ہے تم اللہ کو بھی نہیں مانتے, تم خوف خدا بھی نہیں رکھتے, تمہیں مرنا بھی نہیں ہے. اس طرح سے جو تم نے تقریر کی ہے تو اس سے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں. تو اگر اندر کی کوئی خبر ہے تمہیں کہ واقعاً کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں بھی بتا دو. ہم کیوں اپنے آپ کو جان بوجھ کے سختی میں ڈالے ہوئے ہیں؟ ہم پرہیز کر رہے ہیں اور آپ مولانا ہو کر کسی چیز سے ہچکچاتے نہیں ہو. تو اگر واقعاً نہیں ہے, جیسا کہ آپ کے عمل سے, آپ کے کردار سے, آپ کی گفتار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو موت کے بعد اٹھنے پر کوئی یقین نہیں ہے, تو پھر ہمیں بھی بتا دو. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اکثریت لا یعلمون ہے, اکثریت نادان ہیں, اور نادانوں کی راہ سے دوری اختیار کرنی ہے آپ نے. سورہ روم میں آیا نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس سے پہلے وہ وعدہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم. اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنین کو اللہ نصرت دے گا اور یہ نصرت خدا سے کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے یہ وعدہ اللہ کا ہے, لیکن اکثر نادان اللہ کے وعدے کو نہیں جانتے. اکثریت نادان ہیں, خدا کے وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے, چونکہ اللہ کے وعدوں کے مطابق کوئی پلاننگ نہیں کرتے, اللہ کے وعدوں کے مطابق تدبیر نہیں کرتے, اللہ کے وعدوں کے مطابق کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے. اگر ان کے منصوبے, ان کی سوچ, ان کی زندگی اللہ کے وعدوں کے مطابق ہو تو پھر مثلا ابھی طلاب اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے دین پڑھنے کے لیے؟ چونکہ انہیں اللہ کے وعدوں پہ ذرا برابر یقین نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو خدا کی راہ میں آتا ہے اللہ اس کو رزق خدا دیتا ہے, یعنی اس کا رزق جو اللہ کی راہ میں آتا ہے اس کا رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے, انسان رزق کا پیچھا نہیں کرتا. رزق انسان کے پیچھے جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں آتا ہے, اور اللہ اس کو من حیث لا یحتسب رزق عطا کرتا ہے. کتنے مومنین کو اس وعدہ خدا پہ ایمان ہے؟ کتنے علماء ان کو اس وعدہ خدا پر ایمان ہے؟ رزق کے لیے کالج بھیجیں گے, رزق کے لیے یونیورسٹی بھیجیں گے, رزق کے لیے جاب کے لیے, رزق کے لیے فلاں جگہ, رزق کے لیے سارا جتن تو رزق کے لیے ہے. راہ خدا سے نسلوں کی نسلیں باہر پھینک دیں دلدل میں رزق کی لالچ میں, جبکہ رزق اللہ کا وعدہ ہے. لیکن کیوں نہیں مانتے؟ چونکہ اکثر نادان ہیں. اکثرہم ولیکن آیا 6 میں سورہ مبارکہ روم میں وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر نادان ولا یعلمون ہیں. سورہ سبا آیا 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہم نے رسول اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ہم نے آپ کو کافۃ الناس کے لیے بھیجا ہے. کافۃ الناس یعنی تمام بشریت کے لیے, تمام انسانیت کے لیے, فقط مکہ مدینہ کے لیے یا عربوں کے لیے یا حجاز کے لیے نہیں بھیجا, یا فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں. کافۃ الناس, آپ تمام بشریت کے راہبر و رہنما ہیں. کیا حیثیت ہے آپ کی بشریت کے لیے؟ بشیر و نذیرہ. آپ کو تمام بشریت کا بشیر و نذیر بنایا ہے. بشیر امیدیں پیدا کرنے والا, اور نذیر خطرات سے آگاہ کرنے والا, باخبر رکھنے والا, بیدار گر, اپنی قوم کو بیدار کرنے والا, بشریت کو اٹھانے والا, آگاہ کرنے والا ہم نے بنا کر بھیجا ہے آپ کو. لیکن مشکل کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیرہ بھیجا ہے لیکن اکثر نہیں جانتے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر ناس, اکثر لوگ نادان ہیں. خوب اب قرآن کتنا تکرار کرے کہ اکثریت نادان ہے تاکہ آپ مانیں؟ ابھی بھی نہیں مانتے. ابھی آپ سن بھی رہے ہیں
لیکن دل سے نہیں مان رہے کہ اکثریت نادان ہے، کیونکہ کل پھر آپ نے اکثریت کا حصہ بننا ہے، اکثریت کے پیچھے چلنا ہے، اکثریت سے فیصلہ کروانا ہے، اور اللہ کی جگہ پر اکثریت کو لا کر بٹھا کر حق جتنا اللہ کا ہے وہ اکثریت کو دے دینا ہے آپ نے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ غافر میں آیا 57 میں آیا 56 اور 57 دونوں مشترکاً ایک مضمون بنتا ہے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ جو آپ کے ساتھ آ کر اللہ کی آیات کے اندر الجھتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اللہ نے ان کو سلطان و سلطنت اور یہ اختیار نہیں دیا ہوا، اس کے باوجود آ کر آپ سے الجھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر تکبر ہے اور یہ کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچیں گے۔ آپ پناہ مانگے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ سمیع البصیر ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ زمین و آسمان بنانا، کائنات بنانا زیادہ مشکل کام ہے، زیادہ بڑا کام ہے انسان خلق کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنا دیا ہے، وہ خلقت اللہ کی ہے، تو انسان بنانا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اکثر لا یعلمون ہیں، اکثریت نادان ہیں، لا یعلمون ہیں۔ سورہ جاسیہ میں ایک آیت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ نے آپ نے نادانوں کی پیروی نہیں کرنی، لا یعلمون کی پیروی نہیں کرنی، ان کے دباؤ میں نہیں آنا، ان کی تجاویز پر آپ نے عمل پیرا نہیں ہونا۔ یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت 26 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ خدا نے تمہیں قیامت میں پہلے تمہیں زندہ کرنا ہے دنیا میں، پھر تمہیں مارنا ہے، پھر موت کے بعد تمہیں قیامت میں دوبارہ اٹھانا ہے، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، اکثریت لا یعلمون ہیں۔ ہر بات قرآن کی اکثرہم لا یعلمون پر جا کر ختم ہو رہی ہے کہ اکثریت کو کہیں بھی آپ نے معیار قرار نہیں دینا۔ نبیوں کو جب کہا جا رہا ہے کہ اکثریت کے خوف میں نہ آ جانا، اکثریت کے دباؤ میں نہیں آ جانا، کہ سب مجمع ایک طرف لگا ہوا ہو تو آپ مرعوب نہیں ہو جانا ان سے، یہ اس لیے تھا کہ انسان بالآخر اکثریت کے چنگل میں اس نے جانا تھا جیسا چلا گیا ہے۔ اور ابھی اکثریت کی حکمرانی یہ جمہوری مولانا قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ قرآن جو ہر دوسری تیسری آیت میں فرما رہا ہے اکثرہم لا یعلمون، یہ لا یعلمون کی آیات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اکثر کے بارے میں آیات اکثرہم لا یشکرون، اکثرہم لا یؤمنون، لا یوقنون، یہ پورا سلسلہ ہے آیات کا۔ اکثریت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن نے چھپائی ہو، اور قرآن میں اس وضاحت کے باوجود پھر بھی قرآن کے پڑھنے والے اکثریت کو بنیاد بنائے ہوئے ہیں، اکثریت جو فیصلہ کر دے۔ سورہ نحل میں آیا 101، یہ پڑھ چکے تھے، پچھلے ہفتے پڑھ لی تھی، دوبارہ آگے یہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثریت لا یعلمون ہیں۔ اب قرآن کی ان آیات کو ترتیب دیں آپس میں کہ تقوی، اور بھی آیات ہیں، یہ چاند ایک جو پڑھی ہیں انہی میں منحصر نہیں، اکثریت کا حکم یا لا یعلمون اکثریت کو کہا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی فراوان آیات ہیں۔ یہ صرف توجہ دلانے کے لیے اس بات میں کہ ہماری مشکل کیا ہے، کیوں تقوی سے دور ہیں،
کون سے ہمارے عوامل ہیں جو ہمیں تقوی سے دور کیے ہوئے ہیں، اللہ کی دین سے اور اللہ کی راہ سے دھوکے میں کس نے ڈالا ہوا ہے، ہمیں اس توجہ کے لیے فقط یہ آیات پڑھی ہیں۔ اب مطلب کو اگر ترتیب دیں قرآن کی آیات کو، قرآن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، پھر آگے ہے آخر میں لعلکم تتقون، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو، سبل کی پیروی نہ کرنا، سبل کو چھوڑو گے، صراط پر قائم رہو گے تو تقوی پر پہنچو گے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، سبل سے تقوی سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر سبل کی قرآن نے نشاندہی کی، ابھی ہم سبیل لا یعلمون مشاہدہ کر رہے تھے کہ ان سبل میں سے جو انسان کو صراط مستقیم سے دور کرتے ہیں سبیل الذین لا یعلمون ہیں، دیگر راستوں کے ساتھ ساتھ۔ لا یعلمون کے مختلف مصادیق قرآن نے ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک اکثریت ہیں، اکثریت لا یعلمون ہیں۔ اکثریت کا سبیل اگر انسان اپنا لے صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے، اور صراط مستقیم سے جو دور ہوتا ہے وہ تقوی تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نتیجہ ہے جو قرآن کی بات سے ہم لیتے ہیں۔ ابھی بات جاری ہے، یہ ایک راستہ تھا سبیل الذین لا یعلمون اور لا یعلمون کے مصادیق، اس کے علاوہ بھی سبل ہیں کہ انشاءاللہ آنے والی بات میں ان سبل کی طرف اشارہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین الہی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نظام الہی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی زندگی کی حفاظت کے لیے ہے، حفاظت کا نام ہے۔ اس حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر مقرر فرمائی ہے تاکہ تقوی کا نظام قائم ہو، با تقوی امت وجود میں آئے، با تقوی معاشرہ بنے،
سماج بنے، با تقوی تہذیب قائم ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ و صلاۃ الجمعہ کو مقرر فرمایا ہے۔ نماز جمعہ کا اصل فلسفہ، کیونکہ ہم تو ابھی پہلی قدم پر پھنسے ہوئے ہیں کہ واجب بھی ہے یا نہیں، لیکن آگے جو نماز جمعہ کی حکمت ہے، فلسفہ ہے، اغراض ہیں، مقاصد ہیں، اس کی بات ابھی رہتی ہے تفصیل بیان کرنا۔ اجمالاً یہ کہ نماز جمعہ کا فریضہ جس طرح سے نماز جمعہ کو ترتیب دیا گیا ہے اور اس کی ترکیب بنائی گئی ہے کہ 2 رکعات اور 2 خطبات اور پھر اس کے مستحبات اور اس کی شرائط، یہ اس لیے ہیں کہ ایک تہذیب، ہر ہفتے ایک تہذیب کی تقویت کی جائے، تہذیب کو فروغ دیا جائے، با تقوی تہذیب کا قیام عمل میں لایا جائے، با تقوی ماحول، با تقوی سماج، با تقوی معاشرہ، با تقوی خاندان، با تقوی فرد ایجاد کیا جائے اور پیدا کیا جائے۔ یہ نماز جمعہ کا اصل ہدف ہے، رسم نہیں ہے نماز جمعہ کہ اتنے بجے آئیں 2 رکعت پڑھیں ثواب لے کر چلے جائیں۔ نماز جمعہ بہت عالی مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فریضہ کو مقرر فرمایا ہے، اور اس فریضہ کے جو آداب مقرر فرمائے ہیں، جن میں 2 خطبے ہیں، ان خطبات میں کچھ چیزیں واجب ہیں بیان کرنا، کچھ مستحب ہیں۔ تقوی کا ذکر کرنا واجب ہے، اسی طرح خطبات کے اندر حمد و ثناء پروردگار اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول و ائمہ اطہار پر یہ لازم ہے، اس کے بغیر خطبہ مکمل نہیں ہوتا، نامکمل خطبہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ادب ہے جو آپ لوگ ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ ضروری ادب ہے یہ دین کی طرف سے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے اور ائمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام کا، معصومین کا، تو ادب ہے کہ وہاں آپ درود و سلام پڑھیں۔ ایک درود و سلام مجلسی درود و سلام ہوتا ہے، یعنی مجالس میں جو بلند آواز سے پڑھایا جاتا ہے، ایک آدمی نعرے کے انداز میں لمبی سر کے ساتھ درود پڑھواتا ہے، پھر خود نہیں پڑھتا، صرف پڑھواتا ہے، اور دوسرے اس سے بھی بلند تر جواب دیتے ہیں یا کہہ دیے جاتے ہیں بلند تر صلوات۔ یہ مجلسی صلوات ہے۔ ادب کی صلوات، احترام تعظیم والی صلوات، وہ زیر لب لازم ہے پڑھنا اس کو ادب کے طور پر۔ یہاں جب ائمہ اطہار کے خطبے میں نام لیا جاتا ہے تو آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی جغرافیے کی کوئی چیپٹر پڑھایا جا رہا ہے یا تاریخ کے کوئی نام ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ میں احترام پیدا ہو، ادب پیدا ہو، تعبد پیدا ہو، عقیدت پیدا ہو۔ ہر ہفتے یہ نام تکرار کرنا اس لیے ہے، اپنا ادب آپ کو خود انجام دینا ہے کہ زیر لب صلوات ہر معصوم کے نام کے ساتھ لازم ہے پڑھنا۔ مجلسی صلوات مجلس میں ضرورت ہوتی ہے، وہاں زیر لب ذاکر کے لیے بلند صلوات چاہیے ہوتی ہے، خطیب کے لیے، لیکن خطبے کے اندر یا جن جگہوں پر مستحب صلوات پڑھنا، زیر لب صلوات پڑھیں تاکہ اس کا اثر آپ کے اپنے وجود پر ہو۔ نماز جمعہ کہ یہ مقاصد عالیہ اب نظر نہیں آتے ہمیں، یعنی با تقوی امت، با تقوی معیشت، با تقوی معاشرت، با تقوی خاندان، با تقوی افراد، قحط ہے۔ با تقوی انسان ڈھونڈنا قحط ہے، با تقوی عالم ڈھونڈنا اس سے بھی بڑا قحط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ساز فیکٹری ہم نے بند کر دی ہے۔ تقوی ساز فیکٹری کارخانہ نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں شبہہ ڈال دیا کہ عصر غیبت کبریٰ میں واجب نہیں ہے یا واجب تخییری ہے، یعنی چھوڑنے کا اختیار ہے آپ کو۔ بس یہی کافی تھا اشارہ مومن کو ترک واجب کے لیے،
جن میں تخیری نہیں ہے وہ بھی نہیں پڑھتے. اب واجب نماز جمعہ تو تخیری ہے، اس وجہ سے اختیار ہے نہیں پڑھتے. نماز صبح تو تخیری نہیں ہے، کتنے پڑھتے ہیں. نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، یہ تو واجب تخیری نہیں ہے. روزہ تو واجب تخیری نہیں ہے، خمس واجب تخیری نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں یہ واجبات ادا کرتے ہیں، واجب گریز ہیں. لیکن نماز جمعہ کے بارے میں خصوصاً بہانہ ملا ہوا ہے کہ واجب تو نہیں ہے. خوب شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شبہے کا ازالہ کیا خوبصورت طریقے سے، بہت معقول انداز سے، جسے یہاں بیان کر رہے ہیں. شہید نے یہ فرمایا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے عیناً و تعیناً، ہر زمانے کے لیے مطلقہ واجب ہے. یعنی اس میں کسی خاص زمانے کی قید و شرط نہیں ہے. ہر زمانے میں ہر مسلمان، ہر نسل کے لیے نماز جمعہ واجب ہے. زمانہ غیبت کبریٰ میں بھی واجب ہے، زمانہ ظہور میں بھی واجب ہوگا. دلیل کیا ہے؟ دلیلیں 4 قائم کی ہیں، قرآن، حدیث صحیح السند، اور اسی طرح سے اصول عملیہ میں سے استصحاب، اور چوتھی دلیل اصالۃ الجواز کے نام سے پیش کی تھی. اس دلیل پر جو طالب علمانہ اعتراض ہوا ہے، میں مختصر اس کو وضاحت کرتا ہوں اور شہید کا جواب. اعتراض اس کا یہ ہو کہ اس دلیل سے وجوب نماز جمعہ ثابت نہیں ہوتا، وجوب مطلق ثابت نہیں ہوتا. کہ آپ یہ کہیں کہ نماز جمعہ جائز ہے حرام کے مقابلے میں، چونکہ جائز ہے پس واجب ہے، یہ نتیجہ نہیں لے سکتے آپ. اور دلیل کے طور پر یہ کہا گیا ہے چونکہ عبادات توقیفی ہیں، توقیفی معلوم نہیں لکھ سکیں گے آپ یا نہیں لکھ سکیں گے طلاب بھی یا مومنین بھی. ہجے کر دیتا ہوں میں اس کے، تے و قاف، قاف کینچی والا 2 نقطے والا، یہ فے یہ، توقیفی یہ خاص اصطلاح ہے. اور اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جن میں عموماً آپ کو خطیب اور ذاکرین پیشہ ور جاہل جن شبہات میں آپ کو ڈال دیتے ہیں وہ بھی مسائل حل ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ عبادات توقیفی ہیں. توقیف کا مطلب یہ ہے کہ عبادات انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کا ایک میزان پیمانہ بتا دیا گیا اور انسان کو کہا گیا کہ اس زمرے میں، اس مد میں جتنا اچھا کام کر سکتے ہو کرو. جیسے صدقہ ہے، صدقہ آپ دیں، کتنا دیں، کب دیں، ہمیشہ دیں، جب جی میں آئے دیں. کوئی وقت مقرر نہیں ہے. کتنا دیں وہ بھی کوئی مقرر نہیں ہے، کم از کم بھی دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. دن رات دیں، چھپ کے دیں، علنی دیں. صدقہ توقیفی نہیں ہے، آزاد ہے. آپ اپنی مرضی سے، اپنی اختیار سے، اپنی ثوابدید پر صدقہ دے سکتے ہیں. صرف حکم دے دیا گیا ہے کہ صدقہ دیں آپ. لیکن نماز ایسے نہیں ہے کہ حکم دے دیا گیا نماز پڑھیں. کب پڑھیں؟ جتنی مرضی ہے پڑھیں، جہاں مرضی ہے پڑھیں نہ پڑھیں. مثلا 5 نمازیں آپ کہیں نہیں مجھے تو نماز سے زیادہ عشق ہے، میں 10 یومیہ نمازیں پڑھتا ہوں. صبح کی نماز پڑھتا ہوں، پھر طلوع کے وقت پھر نماز پڑھتا ہوں، پھر سورج بلند ہونے کے بعد پھر واجب نماز پھر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد پڑھتا ہوں. نماز توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز فقط حکم الہی، امر الہی پر موقوف ہے. جس کو اللہ نے آپ کے لیے عبادت قرار دیا ہے وہی عبادت ہے. آپ خود کسی چیز کو عبادت کا درجہ دینے کا اختیار نہیں رکھتے. ذاکر خطیبوں نے اپنے لیے یہ اختیار لے لیا ہے، لیکن ظاہر جرم ہے، اور سب سے بڑا جرم ہے. عبادت اللہ نے مقرر کرنی ہے، کوئی اور عبادت مقرر نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. جس چیز کو اللہ نے کہا یہ عبادت ہے وہ عبادت ہے. اگر کسی چیز کو اللہ نے عبادت نہیں کہا وہ عبادت نہیں ہے. چلے کاٹنا یہ اللہ کی طرف سے عبادت نہیں ہے. اللہ نے کہیں بھی چلے کاٹنے کا، غاروں میں بیٹھنا، ننگے ہونا،
بھوکے رہنا، فلاں کرنا، یہ حکم اللہ نے نہیں دیا۔ ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو جانا، ایک ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جانا، جوتے اتار دینا، یہ تمام وہ کام ہیں جنہیں اللہ نے حکم نہیں دیا۔ آپ ویسے موسمی لحاظ سے ہر کام کر سکتے ہیں، ٹانگیں ایک بھی اٹھا سکتے ہیں، دونوں بھی اٹھا سکتے ہیں، دونوں بازو بھی اٹھا سکتے ہیں، اپنی ورزش کے طور پر، ایکسرسائز کے طور پر، کسی بھی مقصد کے لیے، لیکن اسے عبادت سمجھ کر کہ ٹانگ اٹھانا عبادت ہے، یہ جرم ہے، گناہ ہے، دین کے اندر بدعت ہے، حرام کام ہے۔ جو چیز عبادت نہیں ہے اس کو عبادت قرار دینا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ خوب اللہ کے تو نفع میں ہے یہ کام کہ کچھ عبادتیں میں نے ان کو بتائی ہیں، یہ نیک بندے ہیں، کچھ انہوں نے اپنی طرف سے اور بڑھا لی ہیں، تو جتنی عبادت ہو اتنا زیادہ، جس طرح یہ صوفی لوگ کرتے ہیں، اپنی طرف سے خود ہی عبادتیں بنا بنا کے اپنے چیلوں کو، مریدوں کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے عبادتیں، عبادت وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ اسی طرح عبادت کے یا احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے وجوب، کون سی چیز واجب ہے جو اللہ نے واجب قرار دی ہے، حرام کون سی چیز ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، مستحب کون سی چیز ہے جو اللہ نے مستحب قرار دی ہے، مکروہ جو اللہ نے مکروہ قرار دی ہے، مباح جو اللہ نے مباح قرار دی ہے۔ یہ احکام بھی عبادتوں کی طرح توقیفی ہیں، یعنی احکام آپ نہیں وضع کر سکتے، آپ کسی شے کو نہیں کہہ سکتے یہ واجب ہے، یہ کام کرنا واجب ہے، نہیں ہے واجب۔ جب اللہ نے واجب نہیں کہا آپ کون ہوتے ہیں، کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں واجب ہے؟ اللہ نے کوئی کام حرام قرار نہیں دیا، آپ نہیں حرام کر سکتے اس کو۔ یہ توقیفی ہونے کا یہ مطلب ہے، اور یہ درست بات ہے۔ احکام اللہ کے توقیفی ہیں، یعنی احکام جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں وہی ہیں، جن کو اللہ نے جائز ناجائز قرار دیا ہے اسی پر منحصر ہے، اسی پر موقوف ہے۔ انسان کسی چیز کو حکم خدا کے طور پر اضافہ نہیں کر سکتا، کم بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہید، یہ توقیفیت کا معنی ہے۔ اگر یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے آپ کا دین بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ یہ جو ٹیڑھا ہو گیا ہے، جس کے اندر بہت زگ زگ موڑ آ گئے ہیں خطیبوں نے، چونکہ آپ نے دین بھی تو پیشہ وروں سے سیکھا ہے، پیسے دے کے گمراہی سیکھی ہے آپ نے، اب وہ اتنا ٹیڑھا ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے حضرت نوح کی عمر بھی تھوڑی پڑ گئی ہے۔ جب پیشہ ور ذاکر خطیب کسی چیز کو خراب کر دیں، ٹیڑھا کر دیں، اس کے اندر کجی پیدا کر دیں، پھر وہ حضرت نوح سے بھی سیدھا نہیں ہوتا، پھر اس قوم کو نابود کرنا پڑتا ہے، طوفان لانا پڑتا ہے تاکہ یہ ٹیڑھی کھوپڑی، اس کی نسل زمین سے مٹ جائے۔ اگر ان کی نسل جاری رہی تو بھی آگے یہ اعوجاج اور یہ ٹیڑھا پن آگے بھی پھیلتا رہے گا۔ سیدھا دین یہ ہے، اگر یہ مطلب سمجھیں، دین بالکل سیدھا ہو جائے گا آپ کا اگر اس پہ غور کریں کہ عبادت توقیفی ہے۔ عبادت وہی ہو سکتی ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ عبادت کے اجزاء، عبادت کی ترکیب، عبادت کا انداز بھی وہی ہے جو اللہ کے حکم سے مقرر ہو گیا ہے۔ کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی مسلمان، مومن، کوئی شخص اپنی طرف سے ایک حرف عبادت میں اضافہ نہیں کر سکتا، ایک حرف عبادت میں کمی نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ عبادت توقیفی ہے، منحصر ہے اسی چیز پہ جو بیان کر دی گئی ہے۔ اسی طرح احکام خدا بھی توقیفی ہیں، یعنی وہی احکام جو اللہ نے مقرر کر دیے وہی ہیں۔ اب آپ نے نئے احکام نہیں بنانے، کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ جو بنائے گا نیا حکم وہ مجرم سمجھا جائے گا، وہ بدعت گزار سمجھا جائے گا، وہ سزا مستحق عذاب ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہر چند اپنی طرف سے عبادتیں بنا بنا کے لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ بعض ہوتے ہیں اس طرح کے سادہ لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی چیزیں جتنی مرضی یہ بناتے جاؤ، ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان تو نہیں ہوتا۔ جرم ہے، حرام ہے، بدعت ہے یہ کہ آپ کسی چیز کو احکام میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس تمہید کے بعد یہ
معترض شہید ثانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز جمعہ چونکہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز کے مقابلے میں جائز ہے پس واجب ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ، چونکہ جواز سے جواز ہی ثابت ہوتا ہے، وجوب کیسے ثابت ہو گیا؟ اور جب توقیفی ہیں تو آپ موقوف رہیں، متوقف رہیں، جو کچھ اللہ نے قرار دیا۔ اگر آپ نے شروع یہاں سے کیا کہ نماز جمعہ جائز ہے تو پھر بس صرف جائز ہے، اس سے جواز ثابت ہوتا ہے، وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شہید ثانی بہت زیرک اور بہت ہی عمیق فقیہ ہیں، سرسری سطحی نہیں ہیں، بہت گہرائی ہے شہید ثانی کی فہم میں، واقعاً فقیہ ہے، تفقہ اس شخص کے ہر لفظ سے ٹپکتا ہے۔ انہوں نے اس معترض کو یہ جواب دیا ہے کہ بھائی ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت کبریٰ میں احکام خمسہ میں سے کون سا حکم اس کا ہو سکتا ہے؟ احکام میں سے سب سے پہلے یہ کہ حرام تو نہیں ہے، زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ حرام نہیں ہے، اور یہ سب مانتے ہیں۔ بعد میں آ کر کہیں گے کہ یہ حرام ہونے کا بھی بعض نے شائبہ دیا ہے، ان کا بھی ذکر کریں گے شہید ثانی، یہ کس کے ذہن میں یہ فطور آیا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں نماز جمعہ جائز ہے۔ جائز سے مراد کیا ہے؟ جائز سے مراد یہ نہیں کہ واجب، مستحب، مکروہ کے مقابلے میں جائز ہے یا مباح ہے، جائز کا مطلب یہ ہے کہ حرام نہیں ہے۔ غیبت کبریٰ کے زمانے میں نماز جمعہ حرام نہیں ہے، یہ مسلم ہے۔ جب حرام نہیں ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، باقی چار احکام میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو جواز ہے یہ حرمت کے مقابلے میں ہے، یہ جواز ان احکام میں سے نہیں ہے جو احکام خمسہ کہلاتے ہیں، وجوب، حرمت، استحباب، کراہت اور اباحہ۔ ایک جواز ان پانچوں کے ساتھ ہے، پانچواں حکم، ایک جواز حرام کے مقابلے میں ہے۔ شہید فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس دلیل میں وہ جواز ہے حرمت کے مقابلے میں، وہ جواز باقی احکام کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اب جب جواز اصل ثابت ہو گیا تو اب ہم دیکھیں کہ جو چیز جائز ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں اور عبادت ہے، اس کو جائزہ لے لیتے ہیں کہ ان احکام اربعہ میں سے کون سا حکم اس کا ہو سکتا ہے۔ وہ جب ہم نے دیکھا کہ جو عبادت ہو اور جائز، یہ مباح نہیں ہو سکتی، چونکہ مباح چیز عبادت نہیں ہوتی، مباح مکروہ نہیں ہو سکتی، چونکہ مکروہ چیز نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ مکروہ جس کو ترک کرنا بہتر ہو، اس کا انجام دینا عبادت نہیں ہو سکتا۔ نماز جمعہ مستحب بھی نہیں ہے۔ کیوں مستحب نہیں ہے؟ چونکہ اس کے وجوب پر پہلے سے اجماع ہے، غیبت کبریٰ کے علاوہ، غیبت کبریٰ نہیں، زمانہ ظہور امام میں رسول اللہ کے زمانے میں واجب تھا یہ، پس مستحب نیا حکم نماز جمعہ کے لیے کہیں مقرر نہیں کیا گیا، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر، تنہا چیز رہ جاتی ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ یہ حرمت کے مقابلے میں جواز ہے، آپ اس کو احکام خمسہ والا جواز سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر یہ معترض غور کرتا تو یہ دیکھ لیتا کہ یہ جواز جو شہید نے جس سے وجوب ثابت کیا ہے یہ احکام خمسہ والا جواز نہیں ہے جو احکام خمسہ کا قسیم یا ردیف میں ہے، بلکہ یہ حرمت کے مقابلے میں جواز ہے اور اس سے دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اعتراض فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور کرتے تو یہ اعتراض آپ نہ کرتے اور اعتراض درست بھی نہیں ہے۔ ایک اعتراض اس پر یہ ہوا ہے کہ یہ تو دلیل عقلی ہے، اور آپ نے دلیل عقلی کے ذریعے سے شرعی دلیل کا بھی، چونکہ اصالت الجواز آیت نہیں ہے، روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، جن کو ادلہ نقلیہ کہا جاتا ہے، ادلہ لفظیہ،
یہ تو دلیل عقلی ہے. دلیل عقلی سے آپ نے پھر شرعی دلیلوں سے کیوں استفادہ کیا ہے؟ شہید یہاں پر بھی متوجہ کراتے ہیں اعتراض کرنے والے کو کہ ہم یہ دلیل عقلی ہی ہے، یعنی یہ چوتھی دلیل وجوب نماز جمعہ پر یہ عقلی دلیل ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ جو شرعی دلیلوں سے ہم نے استفادہ کیا ہے یا کرتے ہیں وہ اصل وجوب نہیں. اس دلیل کے اندر، اس دلیل میں وجوب دلیل نقلی سے ہی استفادہ ہوا ہے، باقی خصوصیات باقی شرائط دلیل نقلی یا دلیل لفظی سے استفادہ کر رہے ہیں. اصل وجوب کے لیے دلیل عقلی میں ہم نے دوسری دلیل کو نقلی کو لفظی کو شامل نہیں کیا ہے. معترض اگر غور کرتا کہ اصل مدعا ہم نے دلیل عقلی سے ثابت کیا ہے، اس ثابت شدہ مدعا کی خصوصیات دلیل نقلی سے ثابت کیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مغالطہ نہیں ہوتا یا اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ عبارت بھی ہم پڑھ لیں. وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ أَصَالَةَ الْجَوَازِ لَا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ. اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اصالۃ الجواز کے ذریعے سے عبادت میں سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہو سکتی. اذ قون الفعل قربۃ وراجحا بحیث یتعبد به توقیفی، چونکہ وہ فعل جس سے قربت قصد قربت کیا جا سکتا ہے اور جس سے عبادت قرار دیا جا سکتا ہے وہ توقیفی ہے. یحتاج الی اذن شارع مقدس اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبادت مقرر ہوگی. اگر اذن شارع اگر اذن اللہ نہیں ہے وبدونہ یکون بدعۃ، اگر اللہ کی طرف سے دلیل یا حکم نہیں ہے تو یہ بدعت ہو جائے گی. وعدم الدلیل للمانع لا یقتضی الجواز، اور کوئی دلیل مانع نہیں ہے یہ بھی جواز ثابت نہیں ہوتا. اذ لا بد من کون المجوز موجودا وانت اذا تأملت ما ذکرناه من توجیہ الاستدلال یظہر علیک جواب هذا الایراد. شہید فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس مطلب پر جو ہم نے بیان کیا ہے غور کریں تو آپ کو اس اعتراض کا جواب واضح ہو جائے گا. فإن الجواز المطلوب هنا لما كان في مقابلة التحريم بناء على أن الأصل في هذه الأفعال ونظائرها هل هو الجواز أو التحريم، چونکہ ہم جواز حرام کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں، آپ جواز احکام خمسہ والا سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو اعتراض کرنے والے کو غلط فہمی ہو گئی ہے. وأن المرجح هو الجواز فالثابت هنا ما قابل التحريم وهو يشمل الأحكام الأربعة وإن أريد بعضها كما قررناه وهذا هو الوجه المسوق لها والتوقيف عليها بخصوصها متحقق في الكتاب والسنة. نماز جمعہ کا توقیفی ہونا یہ ثابت ہے قرآن و سنت سے، اور وجوب ہم اس دلیل عقلی سے ثابت کر لیں گے. فأصالة الجواز نافعة في إثباته لا يقال لا يتم الحكم عليها بالجواز إلا بمعونة النقل من الكتاب والسنة. خوب یہ تو پھر آپ دلیل عقلی نہ رہی، چونکہ توقیفیت کتاب و سنت سے ثابت کر کے وجوب دلیل عقلی سے ثابت کر رہے ہیں. ومعه يستغني عنها فلا، اور اگر کتاب و سنت سے ہی وجوب ثابت کرنا ہے تو اس چوتھی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چوتھی دلیل شمار ہی نہیں ہوتی، بس آپ کے پاس وہی پہلی تین دلیلیں ہو جائیں گی. والتوقيف عليها بخصوصها متحقق في الكتاب والسنة وإنما وقع لا يقال لا يتم الحكم عليها بالجواز إلا بمعونة النقل من الكتاب والسنة ومعه يستغني عنها فلا وجه لإفرادها بالدلالة فيرجع الأمر إلى العبادة لا تثبت بها. پس اس دلیل سے عبادت ثابت نہیں ہوتی چونکہ آپ کو قرآن سے مدد لینا پڑ رہی ہے. لأن نقول القدر الثابت بهذه الأصالة أصل الجواز المقابل للتحريم. شہید فرماتے ہیں کہ ہم توقیفیت قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، وجوب دلیل عقلی سے ثابت کر رہے ہیں، آپ موضوع سے نکل رہے ہیں. ہماری بات یہ ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ واجب ہے یا نہیں، چوتھی دلیل سے یہی ثابت کیا ہے، لیکن یہ عبادت ہے یا نہیں، یہ توقیفی ہے یا نہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے. والاستدلال عقلی لا يتوقف من هذه الجهة على الدليل النقلي الدال على التوقيف على كميتها وكيفيتها فتحقق الاستغناء من هذه الحيثية وإن توقفت بعد إثبات جوازها على أمر آخر. جواز وجوب ثابت ہے
دوسری حیثیتیں قرآن و سنت سے استفادہ کریں گے. کما ان اثبات الشرعیت ہے ایضاً بالدلیل النقلی لا يقدح فيه توقف بعد اثباته على تحقق شرائطها واحکامها ولم يستقل دلیل اصل المشروعیت بالدلالة على تمام ما يعتبر فيه شرعا. اور پھر دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ تو دوسری جگہوں پر بھی ہے کہ اصل مشروعیت کہیں اور ثابت ہو، وجوب دلیل عقلی سے ثابت ہو جاتا ہے. وجملة الامر ان الفرض من ادلة المشروعیت نفی القول بالتحریم لا تحقیق الحال فی تقریرها شرعا وتبیین شروطها وکیفیتها واحکامها. ہم نماز جمعہ کی کیفیت، شرائط اور باقی احکام نہیں دلیل نقلی عقلی سے ثابت کر رہے، فقط وجوب زمانہ غیبت کبریٰ میں ثابت کر رہے ہیں، وہ ہو جاتا ہے. بل یتوقف بعد اثبات المشروعیت علی ادلۃ اخری علی هذه الاشیاء من غیر منافات بین الامرین ولا استغناء ببعضها عن بعض. خوب، یہ میں نے سریعاً اس لیے پڑھ دیا کہ مومنین کا یہ موضوع نہیں تھا، تو میں نے اشارہ کر دیا کہ اعتراض بھی ہوا تھا اور اعتراض کو شہید نے مدلل طریقے سے دفع کر دیا، شبہ برطرف کر دیا ہے. اب آ جاتے ہیں شہید پانچویں دلیل میں، نماز جمعہ کے وجوب کی، وجوب مطلق کی زمانہ غیبت کبریٰ میں پانچویں دلیل، اسے بعد میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے، خداوند تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں خداوند تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. بعض بیماروں کے لیے التماس سے دعا کی گئی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جملہ مرضى اسلام سمیت ان مریضوں کو خداوند تعالیٰ جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.